جس وقت یہ الیکشنز کا سارا ماحول بنا تھا، نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے. ایک بہت سے لوگوں کو امید تھی کہ ایک نیشنل لیول کی لیڈرشپ ہے. چلیں عمران خان تو خیر اپنی حرکتوں کی وجہ سے اندر پہنچ گئے، تو ایک دوسری نیشنل لیول کی لیڈرشپ نواز شریف صاحب کی ہے. لیکن میاں جاوید لطیف صاحب، میاں صاحب کے لیے رزلٹ ان ایکسپیکٹڈ تھا، ڈس اپوائنٹنگ تھا. ابھی جو سارا گورنمنٹ جس طرح چل رہی ہے، جس طرح کی بنی ہے فارمیشن، مطلب اس میں مزید کیا کہنا، آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ آپ کی سادہ اکثریت ہی نہیں تھی، حکومت نظر ہی نہیں آ رہی. تو اس میں نواز شریف صاحب کیا سوچتے ہوں گے، یا کیا اگر آپ کی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہوں یا ملاقات ہوئی ہو، واٹ از ہز ٹیک؟ ان کا کوئی رول اب رہ گیا ہے پلے کرنے کے لیے سیاست کے اندر؟ حالانکہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہو. ہی از اے ویری ایکسپیرینس. جی سر. جی سر. کامران اگر اجازت دیں تو جو تیسرے ہمارے گیسٹ ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ سارے تاجروں کے بارے میں میں معذرت سے ذرا کہوں گا کہ سارے تاجر ایک جیسے نہیں، اس میں کچھ گنجائش نکال لیں. دوسری بات انہوں نے کی، آپ نے شاید کی، کہ بات چیت کا راستہ جو شہباز شریف حکومت بنی تو ان کو فوری طور پہ شروع کرنا چاہیے تھا. میں نے نہیں کی، جیل کے قیدی کے ساتھ بھٹی صاحب نے کی اور اظہار صاحب نے. جی وہ تیسرے جو بھٹی. جی جی ایسا ہی ہوگا. جی دوسرا جی میری گزارش ہے کہ شاید یہ بھول رہے ہیں 2018 میں جب عمران خان حکومت میں تھے تو سب سے پہلے آفر تمام سیاسی جماعتوں نے کی جو کہہ رہی تھیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی، مگر اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے کہ آئیں بیٹھ کے بات کریں تاکہ معیشت کو، پاکستان کو دیگر جو چیلنجز ہیں. اب آپ جیتے ہوئے اب آپ آفر کر سکتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی فرمائیں میاں صاحب. اچھا ایک سیکنڈ، میرے بھائی بات سن لیں. ہارا ہوا آفر کر رہا تھا مگر جیتا ہوا آفر قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. یہ بھی ذرا ذہن میں ضرور رکھ لیا کریں. آج آپ جو بات کر رہے ہیں، آج کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے وہ با اختیار ہیں. یقیناً آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس وقت وہ با اختیار تھے، آج اس طرح با اختیار نہیں. وجہ 9-10 مئی کا ملزم جو ہے وہ ریاست کا ملزم ہے. اس کے ساتھ بات چیت کرنے سے پہلے تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کو آن بورڈ کرنا لازم ہے. یہ ذہن میں رہنی چاہیے. بالکل ٹھیک. دوسرا میری بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جس اسمبلی میں آپ نے فرمایا کہ کوئی اسپیشل سیٹ پہ میں چلا جاؤں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسی اسمبلی جس کے تقدس یہ ہو کہ اس کے حال میں ایک شخص سگریٹ پی رہا ہو اور ایک شخص اس طرح کی گفتگو وہاں فرما رہا ہو کہ نہ کوئی ڈیلیور کرنے کی ضرورت رہ گئی وہاں، نہ کوئی گورننس شو کرنے کی وہاں ضرورت رہ گئی، اور کے پی کا چیف منسٹر یہ کہہ رہا ہو بجائے یہ کہے کہ میں بہتر پرفارم کروں گا، بہتر گورننس کروں گا، وہ کہہ رہا ہو میرا حصہ ایتھے رکھ. یہ بڑک بازی کے جو مقابلے ہو رہے ہیں، اس میں ریاست کو، اس میں قوم کو نواز شریف صاحب کا کیا رول رہ گیا؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے بڑی دیر سے، آپ نے اس کا بتایا نہیں مجھے، باقی باتیں تو آ گئی ہیں. جی میں اسی میں عرض کرنے لگا تھا کہ ایسے حالات میں جب یہ ماحول بن جائے کہ آپ کتنی بڑی بھڑک مارتے ہیں بھلے اس کا سر پاؤں نہ ہو کوئی، یہ ماحول بن جائے کہ میں چھوڑوں گا نہیں اور اس پہ ووٹر نکلے، آپ یہ کہیں کہ آپ ریاست کے اداروں کو اینٹ سے اینٹ ان کی بجا دیں گے اور آپ کا ووٹر چارج ہو جائے اس بڑک پہ، تو اللہ معاف کرے پھر اس ریاست کا جو حال ہونا ہے وہ ہو رہا ہے. پوائنٹ آ گیا. پھر میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو گورننس کی بات کرتے تھے پولیٹیشین، جنہوں نے گورننس دی، جنہوں نے ڈیولپمنٹ کی، وہ پھر 8 فروری کو اس طرح منہ لٹکائیں گے کہ سہولت کاری ان کی ہو رہی ہو جو 9-10 مئی کو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، وہ سہولت کاری لیں اور جو ڈیلیور کریں. بالکل سر.